لے جی جناب، ہر سال کی طرح اس سال میں بھی نا ہسبینڈ کے آفس میں انڈین جو ہے وہ تہوار منایا گیا۔ انڈین مطلب ہندوؤں کا تہوار منایا گیا اونم کا۔ اور اونم میں کیا ملتا ہے جی، ان کو کھانا ملتا ہے، ان کا نا ہسبینڈ کے آفس میں اسپیشل جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے جو ایک باکس میں بند ہوتا ہے۔ اور میاں صاحب کو تو یہ میرے کھانا وغیرہ پسند نہیں ہے، یہ جو ہے نا پتوں پہ جو ہے رکھ کے جیسے انڈین کھاتے ہیں نا، تو ان کی کوئی خاص شاید کمیونٹی ہوتی ہے جو پتوں کے اوپر کھانا رکھ کے کھاتے ہیں۔ پورے انڈیا میں لوگ تو کھانا پتوں کے اوپر رکھ کے نہیں کھاتے، لیکن یہ ہے کہ پتوں کے اوپر رکھ کے یہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ اور باکس میں بہت ساری چیزیں تھیں، ان میں چٹپٹی بھی چیزیں تھیں، چاول، سامبر اور دال۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو ایک دال ہوتی ہے نا، وہ مسور کی دال ہوتی ہے، اور مسور کی دال کیا ہوتی ہے، وہ گڑ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا بس ایک ہی چمچ کافی ہوتا ہے، وہ ہمیں نا زیادہ پسند نہیں آتا مجھے۔ اس کی باقی جو چیزیں ہیں نا، اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں بوائل رائس، موٹا چاول جس کو ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے نا اس کو پتے کو سجا کے نا، اچھا اس کے اوپر پورا انہوں نے میل کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ایک تصویر بنا کے بھیجی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو نا کس طرح کون سی چیز کس طرح سیٹ کرنی ہے۔ اور یہ الگ بات ہے، مجھے وہ چیزیں سیٹ کرنے کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ ان کو سیٹ کیسے کرنا ہے، جبکہ یہ تقریباً 7-8 سال ہو گئے نا میرے میاں یہ گھر لے کے آتے ہیں صرف میرے لیے اسپیشل۔ اچھا میاں صاحب کو خود تو یہ کھانا پسند نہیں ہے، ان کا ملواری ٹائپ شاید یہ کھانا ہوتا ہے، وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے یہ والا، اس لیے یہ جو ہے نا میرے لیے لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو چاول ہوتے ہیں نا وہ موٹے چاول ہوتے ہیں، اور باقی دالیں وغیرہ، اور میرے میاں صاحب جو ہے وہ گوشت خور ہے، اس لیے ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے یا پسند ہے۔ اچھا یہ دن کیا کرتے ہیں میرے ہسبینڈ کی، ایک یہ عادت ہے نا، جب اپنے آفس میں ہوتے ہیں نا، ان کے آفس میں کوئی بھی چیز کھانے پینے کے لیے کچھ بھی ملے نا، وہ کیا کرتے ہیں بچوں کے لیے اپنے لے کے آتے ہیں، میرے لیے یا اپنے بچوں کے لیے لے آتے ہیں۔ وہ کبھی بھی خود سے نہیں کھائیں گے، ایون ان کو اگر ایک ٹافی تک بھی آفس میں ملے نا، وہ اپنے بیگ میں رکھ دیتے ہیں، اور بیگ میں جو ہے نا لے کے ہمارے لیے گھر لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یہ والا انڈین اونم کا جو کھانا ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ ٹوٹلی ویجیٹیبل ہوتا ہے کھانا، تو یہ میں بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ اور اس میری دیکھا دیکھی جو میری بیٹی ہے نا، وہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہے نا۔ ایک دن پہلے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کل تمہارے لیے سرپرائز لے کے آؤں گا، مجھے ایک بیگ دے دینا۔ اچھا میں سمجھ رہی تھی کہ شاید جو ہے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آئیں گے چاکلیٹس وغیرہ یا کچھ اور چیزیں لے کے آئیں گے کھانے پینے کے لیے، تو میں نے ان کو بیگ دے دیا تھا۔ تو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جب گھر آئے تو انہوں نے یہ اٹھایا ہوا تھا، اونم کا کھانا اٹھایا ہوا تھا، اور میں دن کا کھانا کھا چکی تھی، لیکن اس کے لیے جو ہے نا میری اسپیشل جگہ پر۔ اچھا کھانے سے زیادہ مجھے کس چیز میں مزہ آتا ہے، جب اتنی ساری چھوٹے چھوٹے بول میں چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، اور ان کو سجانا، تو مجھے وہ چیز بہت زیادہ نا ان کی پسند آتی ہے۔ تو لائبہ جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی، اس کو پھر جگایا تھا، کیونکہ یہ تھوڑی سی مقدار ایک بندے کے لیے یہ کھانا ہوتا ہے جو ہم مطلب جو کھا سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ادھر میری بیٹی لائبہ بھی تھی اور نابیہ بھی تھی، ہم نے تینوں نے کھانا تھا، تو لائبہ کو کہا تھا آ جاؤ باہر نا، ورنہ یہ بچے گا نہیں اور میں اس کو کھا لوں گی، تو پھر وہ اٹھ کے آ گئی تھی۔ اچھا اس میں ان کے کھانوں کے نام مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سا کھانا کیا ہے، بس اندازے ہم لوگ بیٹھ کے لگاتے رہتے ہیں کہ یہ کھانا ہے۔ پہلے سب سے پہلے ہم نے سارے چکھی ہیں چیزیں، کس میں کون سی میٹھی چیز ہے اور کون سی جو ہے نا وہ نمک مسالے والی چیز ہے، تو دو چیزیں ہی سمجھ آئی، نمک مسالوں والی، اور زیادہ تر جو ہے نا وہ کھٹی میٹھی چیزیں تھیں۔ اب ان کا نہیں پتہ کہ وہ چاولوں کے اوپر ڈال کے کھانے والی ہوتی ہیں یا جو ہے کیا کہتے ہیں ایسے چمچ کے ساتھ کھانے والی ہوتی ہے۔ اس میں تو ایک چیز مجھے سانبڑ کا پتہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا بند گوبھی سے بنا ہوا ان کا کوئی کھانا ہوتا ہے، اس میں نا وہ بنایا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ناریل کدو کش کر کے وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے بہت پسند ہوتی ہیں، اور میری جو بیٹی لائبہ ہے وہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہے۔ میرے میاں کو یہ پسند نہیں ہے، محمد ذکوان بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتا۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے لڑکا، وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، جو چیز اس کے بابا کو پسند ہے نا تو وہ اس کو پسند آ جائے گی، جو چیز اس کے بابا کو پسند نہیں ہے تو وہ نہیں کھائے گا، سوائے پاستا کے باقی کوئی بھی چیز ہو نا تو وہ دیکھتا ہے میرے بابا کو یہ نہیں پسند، پھر کہتا ہے آئی ڈونٹ لائک اٹ، پھر وہ بھی نہیں کھائے گا۔ تو جناب یہ جو ہے نا میں نے اور لائبہ نے اور انابیہ نے کھائے تھے، اور جو چیز سمجھ آ رہی تھی نا چک چک کے کہ یہ ہاں یہ کھانے کے لائق ہے، یہ اس کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے، یہ میٹھی نہیں ہے، میں تو اس کا جو ہے نا متنجن بناتی جا رہی تھی۔ تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جناب گھر کا کچرا بھی پھینکنا تھا، جو ڈبے تھے وہ ان کو ڈسٹ بن میں ڈالنا تھا، اور ذکوان نے کب سے شور کیا ہوا تھا کہ مجھے لے کے چلے پارک۔ تو آج پہلا دن تھا جو میں پارک جا رہی تھی، ذکوان اور انابیہ جو ہے نا وہ تقریباً روز ہی
پارک میں جا رہے ہوتے ہیں نا شام کے ٹائم. اچھا وہ پارک میں جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کی چھت سے نظر آ رہا ہوتا ہے نا, تو ہائے ہلو وہاں پہ ہم لوگ کر دیتے اور کافی نزدیک لگتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا پارک میں جا رہے تھے, اور اس پارک کی جو ہے ایک بات یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ واک کرنے کا نا بہت اچھا موقع ہے. ہمارے گھر کے پاس ہے نا بالکل, تو لیکن اس کی جو انٹرنس ہے نا وہ تھوڑی دور کر کے ہے. مطلب پارک تو گھر کے سامنے نظر آ رہا ہے, اس کی انٹرنس کے بہت سارے 4 گیٹ ہیں, لیکن جو ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے کہ مین گیٹ جو انہوں نے کھولا ہوا نا وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھولا ہوا ہے. مطلب ہمیں چل کے جانے میں تقریباً 5-6 منٹ لازمی لگ جاتے ہیں نا. تو گاڑی جب تک گھر میں آیا تو بھانجا ہے وہ اس کے ساتھ ہم لوگ چلے گئے تھے, اور ساتھ میں نے واک کی تھی. میں نے کہا ایک چکر میں لگا لوں, ایک چکر واک کا میں نے لگایا اور تقریباً 12 منٹ میں ایک چکر جو ہے وہ میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب آگے آنے والی ہیں نا سردیاں, تو واک کا بہترین جو ہے نا میں کہتی ہوں ذریعہ ہے. ابھی تو گرمی ہے نا, لیکن پہلے سے کافی موسم اچھا تھا اور بہت ہی پرسکون پارک تھا. سیکیورٹی گارڈ سے پتہ کرنے پہ معلوم ہوا ہے کہ جی یہ سردیوں میں بھی پارک میں اتنے لوگ یہاں پر نہیں آتے نا, یہ تقریباً سنسان اور خالی ہوتا ہے پارک. جبکہ پارک بہت خوبصورت تھا, کشادہ تھا, درخت وغیرہ بنے ہوئے تھے اور گھاس وغیرہ بہت زبردست تھی. بس یہاں یہ ٹوٹلی 3-4 بچے عربیوں کے شادی کی فیملی کے تھے, وہ کھیل رہے تھے نا. تو محمد زکوان کی تو ہو گئی تھی نسبیں مجھے, تو میں نے پارک کا سارا وزٹ کیا اور پارک جو ہے نا مجھے بہت پسند آیا. اور یہ بھی کہ چلیں اگر سردیوں میں بھی لوگ یہاں نہیں آتے نا, کیونکہ رش والی جگہ جو ہے نا اس پہ ایک تو جھولے بھی بچوں کو نہیں ملتے اور ایک پرسکون ماحول نہیں ہوتا. تو آپ سیکیورٹی گارڈ نے یہی بتایا کہ یہاں پہ سردیوں میں بھی نا لوگ بہت کم آتے ہیں. ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سامنے بالکل ہمارا گھر ہے, کہ لوگ دور دور پارک میں جاتے ہوں گے, گھر کے پاس وہی کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر, تو اس کی ویلیو کسی کے آگے نہیں ہوگی, اس لیے لوگ دور دور جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کوشش یہی کریں گے اسی پارک میں آئیں, کیونکہ بہت پرسکون ماحول تھا. میں نے آپ کو بتایا نا درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے بہت خوبصورت. تو جناب میرا ولاگ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور میں یہاں پر جو ہے نا ایک واک کر رہی تھی. ایک راؤنڈ میں نے لگایا تو میں تھک گئی تھی, میرے بھانجے نے تقریباً 3 راؤنڈ لگائے تھے اس پہ نا. تو آہستہ آہستہ کر کے عادت بنے گی, ایک دم تو بنے گی نہیں انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کر کے اس پہ واک کیا کروں گی اور اپنا کچھ نہ کچھ وزن تو کم کروں گی. پارک پاس ہونے کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ اٹھاؤں نا, اپنا کم از کم وزن کم کر لوں گی اور سستی اپنی بگاؤں گی. بہرحال جناب میرا ولاگ یہاں پر ختم ہو رہا ہے. پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ایک سبسکرائب میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اور ماشاءاللہ سے اب جو ہے میرا اپنا چینل تھوڑا بہت چلنے لگ پڑا ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کی بدولت ہوئی ہے. تو اجازت چاہتی ہوں, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.